آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی راولپنڈی میں، جس میں انہوں نے ایک تو اوور ویو دیا کہ 2024 میں جو پاکستان میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال رہی. سیکیورٹی کے اگر آپ نمبر دیکھیں تو کلیئرلی 2023 کے مقابلے میں دہشت گردی کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. کچھ نمبرز جو انہوں نے خود شیئر کیے کہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز اس وقت دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، تو کوئی 60,000 کے قریب ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان سیکیورٹی فورسز نے سکسیسفل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں، اور ان آپریشنز میں 925 جو دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں. یہ نمبرز دیے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے، جن میں 73 جو ہیں وہ ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں. لیکن اس کاروائی کے دوران یا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں یا دہشت گردوں کی طرف سے جو کاروائی کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں کم از کم 383 جو پاکستانی جوان اور فوجی جوان اور ان میں افسران بھی شامل ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں. اس 21 دسمبر کو بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ جنوبی وزیرستان میں ہوا، جس کے نتیجے میں 16 جو ایف سی کے جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور 2 روز پہلے بھی اگین کے پی میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک جو میجر ہیں وہ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں. تو شہباز جو نمبر بتا رہا ہے کلیئرلی اگر آپ دیکھیں تو جو ٹریجیکٹری ہے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ اوپر ہی جا رہی ہے. حالانکہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، اور انہوں نے جو نمبر بھی دیا ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اراؤنڈ 170 جو آپریشنز ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا میگنیچیوڈ ہے جو پرابلم اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں. کامران، میں یہ نمبر یہ دیکھ رہا تھا، اگر آپ ریشو دیکھیں تقریباً 925 دہشت گرد مارے گئے اور 383 فوجی افسران اور جوان وہ شہید ہوئے، تو 1:2.5 کی ریشو بنتی ہے. ہر ایک شہادت جو ہوئی ہے پاکستان آرمی کی، اس کے بدلے میں اس کے مقابلے میں انہوں نے 2 سے 2.5 لوگوں کو مارا ہے. یہ کوائٹ ہائی ریشو ہے ان دیٹ ٹائم. نمبر 1. نمبر 2، اگر روزانہ کی بنیاد پر اگین ہم آن این ایوریج بات کریں، تقریباً 170 واقعات ہو رہے ہیں، جس میں خود انٹیلیجنس بیس یا آپریشنز بھی کر رہے ہیں اور باقی بھی اس میں شامل ہوں گے جو اٹیکس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو پاکستان از نو مور اے نارمل پیسفل کنٹری. جس ملک کے اندر اتنا ریپڈ ایک ہو، اس کا اسپریڈ ہو اس قسم کے واقعات کا، تو وہاں پہ ایکسٹرا آرڈینری جو سرکمسٹانسز ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں، اور یہی چیز پھر آپ کی اکانومی میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے. جب ملک کے اندر امن نہیں ہوتا، 2 صوبوں میں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اس قسم کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں. شکر ہے کہ پنجاب اور سندھ اس لحاظ سے افیکٹڈ نہیں. اور دوسرا جو اس کے اندر ایک اور جو نمبر انہوں نے دیا ہے ریہیبلیٹیشن کا، کہ 14 جو لوگ تھے جو کہ ایکسٹریمسٹ ویوز تھے، ان کو ریہیبلیٹیٹ ری انٹیگریٹ کیا گیا سوسائٹی کے اندر. اس کا ایک اگر انٹرپریٹیشن اگر آپ کریں کہ جو پیس پروسیس ہے، کہ کسی طریقے سے لوگوں کو کنونس کر کے جو بھی ہے وہ اس کو واپس لانے کا جو پروسیس ہے وہ بہت ہی سست ہے. پورے سال میں 14 اور ڈیلی کے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ 170 ہو رہے ہیں. تو نمبرز آر کوائٹ الارمنگ. بالکل. اور اس میں جو سب سے اہم جو نقطہ ہے اور پاکستان کا جو موقف رہا ہے کہ جو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں اوور آل جو پاکستان میں جب دہشت گردی عروج پر تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ آرمی پبلک اسکول کا جو افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر جو عسکری اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ ایک پیج پر آئے، نیشنل ایکشن پلان بنا، اور پھر جو سابقہ قبائلی علاقے تھے وہاں پر ایک بہت بڑا میجر ملٹری آپریشن لانچ کیا گیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کافی حد تک جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے وہ بہتر ہو گئی. لیکن جب افغانستان میں 2021 اگست میں طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہونا شروع ہوا. پاکستان نے شروع میں بڑی نبی تولی بات کی، ڈپلومیٹکلی افغان طالبان کو بتانے کی کوشش کی کہ آپ کی وجہ سے ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں. لیکن جب افغان طالبان نہیں مانے تو پھر پاکستان کو پبلکلی یہ کہنا بھی پڑا اور بہت سے ایسے اقدامات بھی کرنا پڑے. تو آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تو اس سے متعلق بھی انہوں نے ایک واضح موقف اپنایا کہ جو پاکستان میں بڑھتی دہشت گردی ہے اس کی جو لنکیجز ہیں وہ کہاں سے ملتے ہیں. آئیے پہلے وہ ان کا جو کلپ ہے سنتے ہیں. دہشت گردی کے واقعات کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جاتے ہیں. آرمی چیف واضح اور 2 ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں، سہولت کاری اور افغان سرزمین سے آزادانہ کارروائیوں پر تحفظات ہیں. پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی نئی بات تو انہوں نے نہیں کی، بٹ کلیئرلی کہا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں
اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بھی بات کی کہ پاکستان افغانستان کو اپنا ایک برادر ہمسایہ اسلامی ملک سمجھتا ہے, اور جتنی ایفرٹس امن کے لیے افغانستان میں پاکستان نے کی ہیں کسی اور ملک نے نہیں کی. لیکن انہوں نے ذکر کیا آرمی چیف کے بیان کا کہ ایک پاکستانی شہری کی جو جان ہے یا سیکیورٹی افیشل کی جو جان ہے وہ پھر افغانستان سے زیادہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پھر اس طرح سے اس کو اگنور نہیں کرے گا. اور انہوں نے واضح کیا کہ ہم افغانستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورنٹی کا احترام تو کرتے ہیں, لیکن اگر اس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے تو پھر یہ جو سٹیٹس کو ہے وہ نہیں رہے گا. اب یہ امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ اگر آپ اس کو انٹرپریٹ کریں اس کا مطلب ہے کہ جو دو نارمل کنٹریز کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے, اگر آپ کی کوئی پرابلمز ہیں آپ بات چیت کرتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر نہیں ہوتے پھر آپ ایکسٹریم سٹیپس لیتے ہیں. اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اسی ہفتے جو ایک کہہ لیں کہ پاکستان نے تو اس کی تصدیق نہیں کی نہ اس سے انکار کیا ہے, افغانستان کے پکتیکا صوبے میں کہا گیا ہے کہ جو افغانستان کی حکومت کہتی ہے کہ پاکستانی سائیڈ نے اے سٹرائکس کیے ہیں جس میں کئی لوگ کہا جا رہا ہے کہ وہ مارے گئے ہیں, لیکن جو دفتر خارجہ کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کیلکولیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ان بارڈر ایریاز کیا ہے اور افغانستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اور جو ساورنٹی ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا. لیکن جو سورسز آن دا گراؤنڈ اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کلیئرلی پاکستان نے کارروائی تو کی ہے, بٹ آئی تھنک ایز پارٹ آف اے اسٹریٹجی ہم اس کو پبلکلی اس طریقے سے آن نہیں کرنا چاہ رہے. میسج بیسیکلی یہ ہے کہ آپ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور انٹرسٹنگلی یہ جب کارروائی ہوئی مبینہ طور پر رپورٹڈلی تو 15 مہینے کے گیپ کے بعد پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جس کی سربراہی امبیسڈر محمد صادق کر رہے تھے وہ افغانستان کابل میں اس وقت موجود تھا. تو کچھ لوگوں نے یہ کوشچن بھی کیا کہ کیا اس کی ٹائمنگ ٹھیک ہے کہ ایک طرف ہم ڈپلومیسی کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف اس طرح کی کارروائی بھی کر رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ تھا کہ شاید یہ ٹیکٹک جو افغان طالبان امریکیوں کے ساتھ اپناتے رہے ہیں کہ وہ مذاکرات بھی کر رہے تھے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کوئی سیز فائر بھی نہیں کی, کہ ایک پاکستان میسج دینا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس دو رستے ہیں, ایک تو ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کر لیتے ہیں, لیکن اگر مذاکرات کے ذریعے معاملات حل نہیں ہوں گے تو وی ہیو دا کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی کہ ہم ان سائڈ جا کے جو آپ کی ٹیریٹری ہے وہاں پر جو دہشت گرد موجود ہیں ان کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. کامران یہ ایک بڑا ہی ایک ڈیلیکیٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر جا کے اسٹرائک کرتے ہو, چاہے وہ اپنی آپ ٹیریٹوریل جو آپ کی ایک باؤنڈری ہے اسی سے آپ ایک میزائل فائر کرتے ہوئے جو بھی اس کا ایک اکوپمنٹ یوز ہوتا ہے, کیونکہ اس طرح کی پھر وہ جو چیز ہے نا وہ ایک دوسری جو کنٹری ہے اس کو بھی اس طرح کی ایک لاجک فراہم کر سکتی ہے. جب ہم اس چیز کو اگر آفیشلی اکنالج شاید نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو کیونکہ انڈین بھی یہی ایک صورتحال رہی ہے, ان کا بھی ایک دعویٰ رہا ہے جس کو ہم نے ہمیشہ ریفیوٹ کیا ہے. بٹ یہ والی جو اسٹریٹجی دس از ناٹ نیو تھنگ, اور غالباً میں نے خبر بھی پڑھی تھی, آپ کو بہتر پتا ہوگا, افغانستان پاکستانی ڈپلومیٹ جو تھے وہاں پہ جو انچارج تھے ان کو بلا کے پروٹیسٹ بھی کیا ہے. بالکل کیا. پھر اب یہ ہمیشہ اس کے اوپر جو موقف رہا ہے افغان گورنمنٹ کا کہ یہ آپ کا انٹرنل مسئلہ ہے, آپ نے اس کو خود سارٹ آؤٹ کرنا ہے. کوآپریشن نہیں مل رہا, اب ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد محمد صادق صاحب کے شاید ایک دفعہ جو چیزیں بالکل ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پیچھے چلی گئی تھی وہ اس سے وہ ایکٹیو ہو جائے. بٹ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ اور بھی آج ان کی جو اسٹیٹمنٹس تھیں وہ دیں جس کے اوپر آپ کے ویوز چاہیں گے کہ یہ جو انہوں نے ایک بات کی ہے اس کے حوالے سے جو کنوکشنز ہوئی ہیں پولیٹیکل, اس کے اوپر بھی انہوں نے غالباً کوئی بات کی, اس پہ ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں اس میں ان کا جو موقف ایک تو جو کرٹیسزم آ رہی ہے خاص کر کے آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے جو انٹرنیشنل ریئیکشنز بڑے ملکوں کی طرف سے آیا ہے, تو اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو کنوکشنز ہیں اور یہ ایز پر جو پارلیمنٹ کا قانون ہے آئین اور قانون کے مطابق ہیں, اور جن کو بھی سزائیں دی گئی ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان سزاؤں کے خلاف جو اپروپریٹ فورمز ہیں ایون ود ان دی ملٹری وہ اپیل کر سکتے ہیں آرمی چیف کے سامنے, پھر ہائی کورٹ میں, پھر سپریم کورٹ میں, اور اس سارے پروسیس میں ان کو مدد حاصل رہی جو بھی لیگل ان کو معاونت چاہیے تھی. اینڈ امپورٹنٹلی انہوں نے یہ بھی ہائی لائٹ کیا کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کو سزائیں دی گئی ہیں. ماضی میں جو جماعت وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا بہت زیادہ شور مچا رہی ہے وہ تو اس کی بہت زیادہ حامی تھی. پھر دوسرا انہوں نے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے یہ اسٹیبلشمنٹ نے فوج نے خود کروایا ہے ایک جماعت کو بدنام کرنے کے لیے, تو اگر تو آپ کے اس بیانیے کو مان لیں
تو پھر تو ٹھیک ہے کہ ہم نے تو اپنے لوگوں کو سزا دی ہے، اپنے لوگوں کو سزا دی ہے، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو یہ بھی وہاں پر انہوں نے کامران جو تاریخ ہے نا وہ 2014 سے شروع ہونی چاہیے تھی، جب اسلام آباد میں دھرنا ہوا، پی ٹی وی کے اوپر حملہ ہوا، پارلیمنٹ کی جو باؤنڈری وال تھی اس پہ وہاں پہ گیٹ لگے ہوتے ان کو توڑا گیا. تو اگر تاریخ وہاں سے شروع ہوتی، سزائیں وہاں سے شروع ہوتی، تو پھر نہ تو مئی 2023 والا واقعہ ہوتا ہے اور نہ نومبر 2024 والا واقعہ ہوتا ہے. 2014 کو بھی آپ چلیں، آپ بات مکمل کر لیں. اس میں پرائمریلی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کسی ایک خاص وقت میں خاص جماعت کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ اس وقت چونکہ جب وہ خود سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اس وقت جو واقعات ہوتے ہیں اس کو اگنور کیا جائے اور پھر بعد میں اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. تو اگر ماضی سے بھی کچھ یہ سبق سیکھ لیا جائے تو آئندہ یہ چیزیں نہ ہوں گی. اسی سے ریلیٹڈ جو ایک چیز آ رہی ہے نا آج کل میڈیا کے اندر بھی، کچھ جرنلسٹ کو بھی سپورٹ کیا گیا ماضی میں اور آج وہی جرنلسٹ ان کے خلاف ہو گئے ہیں. تو یہ ایک سبق ہے، جب تک آپ ان چیزوں کو فکس نہیں کریں گے نا اور ایک خاص پرٹیکولر ویو سے آپ چیزوں کو دیکھنا چھوڑیں گے نہیں، تب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. وہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو افغانستان سے متعلق جو امپورٹنٹ جو اہم سوال ہے کہ ان سے سوال بھی ہوا کہ جو عمران خان ہیں انہوں نے جو کچھ صحافیوں سے حال ہی میں بات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے اس میں پرابلم ہے، کیونکہ ہمیں جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنا چاہیے. تو اس پر کیا موقف ہے؟ تو اس پر بڑا واضح طور پر جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، جو ماضی کی اگزامپل دی شہباز نے، انہوں نے کہا کہ یہ آج پاکستان کو جس دہشت گردی کا سامنا ہے یہ اس غلط پالیسی کا نتیجہ ہے. جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ دعویٰ ہے کہ 2021 میں جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، اس سے جڑے جو دوسرے گروہ ہیں، they were on the run. لیکن پھر کس کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. اس مذاکرات کی آڑ میں ہم نے وہاں سے لوگوں کو واپس آنے دیا، ان کو ری سیٹل کروایا، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان میں دوبارہ ایک دم سے اضافہ ہوا. دوسرا انہوں نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا کہ گزشتہ 2 سالوں میں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان افغان طالبان کے ساتھ اس معاملے کے اوپر بات چیت نہیں کر رہا، لیکن اگر انہوں نے حوالہ دیا کہ موسٹ ریسنٹ جو ساؤتھ وزیرستان میں 21 دسمبر کو اٹیک ہوا ہے اس میں 16 ایف سی کے جوان شہید ہوئے ہیں، تو کیا پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت اور ریاست جو ہے وہ خاموش بیٹھی رہے اور ان کے ساتھ مذاکرات کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اتنا سمپل اور سادہ نہیں ہے. بہرحال پرائم منسٹر جو شہباز شریف ہیں ان کی طرف سے بھی آج امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ اس حوالے سے آیا ہے، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر اس طریقے سے افغانستان کی سائڈ سے پاکستان کے اوپر حملے ہوتے رہیں گے تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے. پاکستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم تعلقات بہتر چاہتے ہیں، بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب افغان طالبان کی حکومت اپنی دوغلی جو پالیسی ہے اس کو ترک کرے اور اپنے ہاں ٹی ٹی پی اور ان جیسے جو دوسرے دہشت گرد گروہ ہیں ان کو اپنے ہاں جو ہیں وہ پناہ نہ دے. جہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے جو شہباز نے کچھ ذکر بھی کیا تھا کہ پاکستان نے جو سویلینز کو ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں دی ہیں اس کا ایک انٹرنیشنل بیک لیش بھی آیا ہے. کیا اس کی پولیٹیکل اور مور امپورٹنٹلی کوئی اکنامک امپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.